نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ہم نے پانی کے احکام کے بارے میں پڑھا تھا. اسی چیپٹر کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے. اگر پانی تھوڑی مقدار میں ہے، سمجھ لیں ایک جگ میں پانی ہے یا پھر ایک میڈیم سائز کی جو بالٹی ہوتی ہے اس میں پانی ہے، اس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی، بالفرض پیشاب کا قطرہ گر گیا یا چھوٹی سی کوئی نجس چیز اس میں گر گئی، تو پانی مقدار میں اگر کم ہے تو وہ پورا پانی ناپاک ہو جائے گا، اس کو پھینکنا پڑے گا، چاہے اس میں علامتیں ظاہری طور پر پیدا ہوں یا نہ ہوں. کم مقدار میں پانی ہو تو یہ رول ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ بالفرض ایک جگ ہے یا ایک مگ ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے، اس میں کوئی نجس چیز گر گئی، لیکن اس نجس چیز کے گرنے سے پانی کا نہ تو رنگ بدلا، نہ اس کا ذائقہ بدلا، نہ اس میں بو پیدا ہوئی، لیکن وہ پانی چونکہ اتنی کم مقدار میں ہے کہ اس پانی کو اب آپ کو پھینکنا پڑے گا. تو پانی اگر کم مقدار میں ہو تو یہ رول ہمارا دین دیتا ہے کہ پھر آپ کو اس کو پھینکنا پڑے گا، چاہے اس میں علامتیں ظاہری طور پر پیدا ہوں یا نہ ہوں. پانی اگر زیادہ مقدار میں ہو، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ مقدار. حدیث کے مطابق ہم نے پڑھا تھا کہ 2 کلے یعنی 2 بڑے مٹکے، کوئی بہت بڑا ٹب بھی ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹا ٹینک بھی ہو سکتا ہے. اگر اتنا پانی ہو تو اب شریعت کی آپ حکمت دیکھیے کہ شریعت اس پورے پانی کو ناپاک قرار نہیں دیتی اگر اس میں کوئی بھی نجس چیز گر جاتی ہے تو، کیونکہ اگر اتنا سارا پانی پھینک دیا جائے گا تو بہت نقصان ہوگا. پھینکنے سے پہلے کیا دیکھنا ہوگا کہ پانی میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے. بالفرض اگر اس کا رنگ بدل گیا ہے تو اس کو پھینک دیا جائے گا، اس میں بو پیدا ہو گئی ہے تو بھی اس کو پھینک دیا جائے گا، یا پھر اس کا ذائقہ بدل گیا ہے تو بھی اس کو پھینک دیا جائے گا. ان تینوں علامتوں میں سے کوئی ایک علامت بھی پیدا ہو جائے گی تو اب اس پانی کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ پانی اب پاک نہیں رہا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ساتھ 2 علامتیں ظاہر ہو جائیں، یعنی بو بھی پیدا ہو جائے اور رنگ بھی بدل جائے. لیکن فقہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی ایک علامت بھی ظاہر ہو جائے تو اب یہ پانی قابل استعمال نہیں ہے، اس کو پاک ہونے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ کنویں کا پانی ہو، چاہے وہ حوض کا پانی ہو. اس پانی کو اب نہ تو وضو کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ غسل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب یہ پانی کس حکم میں چلا گیا؟ ناپاک پانی کے حکم میں چلا گیا ہے. وہ پانی جو عام ہے، پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں. کیونکہ یہ بھی ایک سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم کون کون سے پانی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ پاک ہیں اور پاک کرنے والے ہیں. اس میں سب سے پہلے بارش کا پانی پاک پانی ہے، پھر اسی طرح سے برف کا پانی، اولوں کا پانی، سمندروں کا پانی، نہروں کا پانی، چشموں کا پانی، کنویں کا پانی، ایون سیلاب کا پانی. یہ عام پانی ہیں جو پاک ہیں اور پاک کرنے والے ہیں. پھر یہ کہ وہ پانی جو استعمال میں لایا گیا ہے
جو پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، بالفرض وضو کے بعد برتن کا بچا ہوا پانی، کسی نے وضو کیا اور اس برتن میں ابھی بھی پانی بچا ہوا ہے تو وہ بچا ہوا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو مستعمل پانی جو ہوتا ہے نا وہ بھی قابل استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ ایک بکٹ بھری ہوئی تھی، اس میں سے کسی نے پانی لے کر وضو کر لیا تو باقی بچا ہوا پانی کوئی دوسرا استعمال کر سکتا ہے. پھر اسی طرح سے کسی برتن کا پانی جس سے پہلے کوئی نہایا ہو، یعنی آدھی بالٹی سے کسی نے نہا لیا ہو، آدھی بچی ہوئی ہے، تو وہ پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو استعمال میں لایا ہوا پانی جو پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے وہ کون سا ہے؟ وضو کے بعد برتن کا بچا ہوا پانی، یا پھر اس برتن کا پانی جس سے پہلے کوئی نہایا ہو. پھر یہ کہ کون سا پانی ناپاک ہے، اس کا ایک اصول تو بارہا آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جس کی بو یا ذائقہ یا رنگ بدل گیا ہو. اب یہ پانی بہت زیادہ مقدار میں ہی کیوں نہ ہو، یہ ناپاک ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے کتے کا جھوٹا پانی، مسلم کی روایت آتی ہے کہ اگر کتا کسی بھرے ہوئے برتن میں منہ مار لے تو اب اس پانی کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اسے بہا دینا چاہیے. اور اس برتن میں اگر کتے نے چاٹ لیا ہو تو اس کو بھی کئی بار دھونے کا حکم ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اس چیپٹر کے آخر میں 3 احادیث آئی ہیں جس کو میں مزید واضح کرنا چاہ رہی ہوں. جس میں پہلی حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے سے منع فرمایا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھہرا ہوا پانی یعنی کوئی تالاب، کوئی جھیل، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی بھی ایسا ذخیرہ پانی کا حوض نما ٹھہرے ہوئے پانی کے حکم میں آتا ہے. اب جس شخص کو جنابت لاحق ہے وہ اس پانی میں نہا نہیں سکتا، البتہ پانی الگ لے کر نہانا صحیح ہے، یعنی اس حوض میں سے، اس جھیل میں سے، اس تالاب میں سے الگ سے پانی لے کر وہ جنبی شخص نہا سکتا ہے. پسندیدہ طریقہ یہی ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی سے کچھ پانی لے لیا جائے اور پھر اس سے نہا لیا جائے. دوسری حدیث جو ہے وہ یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور پھر اس سے غسل کرنے سے منع فرمایا. پھر اس سے غسل کرنے سے منع فرمایا یعنی اسی پانی میں سے کچھ لے کر غسل کرنے سے منع فرمایا. اچھا، یہ روایت مسلم کی ہے، کیونکہ مسلم کی روایت میں منہو کا لفظ آتا ہے، یعنی ایسے پانی سے کسی اور برتن میں لے کر نہانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کون سا پانی؟ جس میں کسی نے پیشاب کر دیا ہے، پہلے پیشاب کیا اور پھر اسی میں سے کچھ پانی لے کر کوئی نہائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اسی طرح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور پھر اس میں غسل کرنے سے منع فرمایا. یعنی اس حدیث میں فی ہی کا لفظ آیا ہے. مسلم کی حدیث میں کیا لفظ تھا؟ منہو کا لفظ تھا، اور بخاری کی حدیث میں کیا ہے؟ فی ہی کا لفظ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اس پانی میں داخل ہو کر یا غوطہ لگا کر نہانا منع ہے، یعنی کوئی اس میں داخل ہو کر نہا لے، یعنی کھڑے پانی میں پہلے اس نے پیشاب کیا اور پھر اس پانی میں داخل ہو گیا، غوطہ لگا لیا اور اب وہ نہا رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. تو مسلم کی روایت میں آتا ہے منہو، یعنی اس سے، یعنی اس میں سے کچھ پانی لے کر کوئی نہ نہائے. کون سے پانی میں سے؟ جس پانی میں اس نے پیشاب کیا ہے، ٹھیک ہے. اور بخاری کی روایت میں فی ہی کا لفظ آیا ہے، یعنی اس پانی میں داخل ہو کر یا غوطہ لگا کر نہ نہائے. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ جنابت لاحق ہو جانے کی صورت میں اس میں غسل نہ کرے. اس میں بھی فی ہی کا ہی لفظ آیا ہے، یعنی جنبی ٹھہرے ہوئے پانی میں داخل ہو کر یا غوطہ لگا کر نہیں نہا سکتا، البتہ اس میں سے کچھ پانی الگ سے لے کر نہا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب حاصل کلام کیا ہے، کنکلوژن کیا ہے؟ ایسا ساکن پانی جو بہتا نہ ہو، تو جسے جنابت لاحق ہو
اور جنابت ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جو جمع یعنی شوہر بیوی کے تعلق کے بعد یا احتلام کی وجہ سے انزال کے بعد پیدا ہو. ایسا شخص ٹھہرے پانی میں گوتا لگا کر نہیں نہا سکتا، لیکن کیا کر سکتا ہے؟ پانی الگ سے لے کر نہا سکتا ہے. بقیہ دونوں احادیث میں بھی ممنوع اعمال کا ہی ذکر ہے، کیونکہ اس کتاب کی آخری حدیث آپ دیکھیں، اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور پھر اس سے وضو کرنے سے منع فرمایا. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان دونوں احادیث میں جو لاسٹ میں آئی ہیں، ان دونوں احادیث میں بھی ممنوع اعمال کا ذکر ہے. اور وہ کیا ہے کہ ٹھہرے پانی میں یعنی تالاب یا جھیل وغیرہ میں یا کوئی ٹینک ہے، اس میں کوئی شخص پیشاب کرے اور پھر اس سے یا اس میں سے پانی لے کر وضو کرے یا پھر نہائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. یہ جو آخر کی دو احادیث ہیں اس میں پھر کا جو لفظ آ رہا ہے، اس کو عربی زبان میں ثم کہتے ہیں. ثم کا جو لفظ ہے ان دونوں احادیث میں وہ دوری ظاہر کرنے کے لیے ہے، یعنی عقل مند آدمی سے یہ بعید ہے کہ وہ ایسا کرے. کیسا کرے؟ کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرے اور پھر اسی پانی کو لے کر نہائے یا پھر وضو کرے. ایک عقل مند اور سمجھدار انسان سے اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی. تو ثم کا جو یہاں لفظ آیا ہے ان دونوں احادیث میں وہ دوری ظاہر کرنے کے لیے ہے، یعنی جو عقل مند شخص ہے وہ اس طرح کے کاموں سے دور ہی رہتا ہے. اب ان تمام کاموں کی ممانعت احادیث میں آئی ہے. تو کھڑے پانی میں یہ سارے اعمال ممنوع ہیں. یہ اس بنا پر کہ کھڑا پانی اگر مقدار میں کم ہے تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا، اور اگر کثیر تعداد میں ہے تو بار بار اس پانی میں پیشاب کرنا اور غسل کرنا اس کے اوصاف کو بدلنے کا سبب بن جائے گا. یعنی اس طرح سے کھڑے پانی کا استعمال پانی کو بہت جلد گندا اور ناپاک کر دے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتائی بھی تھی کہ اگر کوانٹٹی کم ہے پانی کی تو ظاہر ہے وہ تو فوراً ہی گندا ہو جائے گا، لیکن اگر زیادہ بھی ہے تو بار بار اگر کوئی مس یوز کرے گا اس پانی کا تو obviously اس پانی نے بہت جلد گندا اور ناپاک ہو جانا ہے. ایک اور بات بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پانی کم ہے تو اس طرح کا کوئی عمل کرنا نہیں تحریمی ہے، یعنی ایسا کرنا حرام ہے. اور جب پانی زیادہ ہو تو پھر یہ نہیں تنزیہی ہے، کیونکہ کثیر مقدار میں پانی رواں اور جاری کے حکم میں ہوتا ہے. وہ فوراً سے تو ناپاک نہیں ہوتا کیونکہ کوانٹٹی زیادہ ہے پانی کی. تو ایسے پانی میں پیشاب کرنا حرام تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ کرے. یعنی اس میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، دین اس کو پسند نہیں کرتا. دیکھیں زیادہ پانی فوری طور پر ناپاک نہیں ہوتا، لیکن پانی خراب ہونا شروع ضرور ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص اس پانی سے پینے کے لیے کچھ لے گا تو ممکن ہے کہ اس کو نقصان پہنچے. تو زیادہ پانی میں اس طرح کے اعمال کی ممانعت کا مطلب صفائی اور ستھرائی مطلوب ہے، حرمت نہیں ہے. اس طرح کرنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوئی حرام کام کیا ہے، لیکن کراہت سے بھرا کام ضرور کیا ہے. ایک عقل مند انسان ایسا کام نہیں کر سکتا. اب ٹھہرے ہوئے پانی میں جنبی کو نہانا منع ہے، اس میں پیشاب کرنا منع ہے، تو آپ سوچیں کہ پھر سٹول پاس کرنا کہاں سے جائز ہوگا؟ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی پخانہ کرے. یہ بات تو پھر بطریق اولا منع ہے کہ کوئی ٹھہرے پانی میں پخانہ کرے. اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھہرا ہوا پانی زیادہ مقدار میں ہو تو ناپاک تو نہیں ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے کیوں منع کیا ہے؟ تو جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ عقل کے منافی ہے، دوسرا یہ آداب کے خلاف ہے، اور یہ کہ بار بار کوئی شخص ایسا عمل کرے گا یا بہت سارے لوگ ایسا عمل اس پانی میں کریں گے تو پانی کا وصف آخر کار تبدیل ہی ہو جائے گا. تو یہ تینوں احادیث کیا بتاتی ہیں؟ ٹھہرے پانی کا حکم بتاتی ہیں. اور ٹھہرا ہوا پانی کون کون سا ہو سکتا ہے؟ تالاب ہو سکتا ہے، جھیل ہو سکتی ہے، ٹینک ہو سکتا ہے،
حوض ہو سکتا ہے. پہلی حدیث میں کیا پتا چلتا ہے کہ کوئی جنبی شخص اس ٹھہرے ہوئے پانی میں جا کر غسل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ ظاہر ہے ایسا جنبی شخص جب اس پانی میں داخل ہوگا تو اپنی نجاست اس پانی میں چھوڑ دے گا، اور یہ بات مناسب نہیں ہے. لیکن کیا وہ الگ سے پانی لے کر نہا سکتا ہے؟ نہا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری دو احادیث ہیں وہ الگ سے بیان ہو رہی ہیں کہ کھڑے پانی میں کوئی اپنی نجاست کو نہ ڈالے، یعنی اس میں پیشاب نہ کرے. ایک بے وقوفی تو یہ کہ کھڑے پانی میں پیشاب کر رہا ہے کوئی، اور پھر دوسری بے وقوفی کیا، اسی پانی میں سے پانی لے کر یا پھر اسی پانی میں گوتا لگا کر کوئی نہائے یا پھر وضو کرے. یہ سارے کام ممنوع ہیں، اس طرح نہیں کیا جا سکتا. تو واضح ہے یہ احادیث. ایک سوال آیا تھا کہ اگر پانی کا کوئی ایک وصف بھی تبدیل ہو جائے تو کیا وہ ناپاک ہو جاتا ہے؟ اور پھر ایسا پانی کس طرح استعمال میں لایا جا سکتا ہے؟ تو جی بالکل ناپاک ہو جاتا ہے. کوئی ایک وصف بھی چینج ہو جائے پانی کا تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. اور ایسا پانی جانوروں کو پلایا جا سکتا ہے، پودوں کو دیا جا سکتا ہے، گاڑے وغیرہ کے کام میں لایا جا سکتا ہے. آپ نے اکثر سڑکوں پر بڑے بڑے ٹینکس کے ساتھ پودوں کو پانی دیتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا، جو شہر میں اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں جن کے پاس ایسا گدلا پانی ہوتا ہے جس کو پینے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس پانی کو پودوں کو دے دیتے ہیں. پھر یہ کہ کیا پانی کو صاف کر کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے؟ تو جی بالکل. اگر پانی کو کسی طرح سے صاف کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوصاف ٹھیک ہو جائیں تو پھر وہ پانی قابل استعمال ہوگا. جیسے کہ کوئی پانی ایسا ہے کہ جس کا رنگ بدل گیا ہے، اب اس کو کسی ایسے پروسیس سے گزار کے ٹھیک کر لیا جاتا ہے، اس کا رنگ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ قابل استعمال ہے. لیکن ایک اصول فقہ جو آپ سب نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ جس پانی سے وضو جائز ہے اس سے غسل بھی جائز ہے، اور جس پانی سے وضو جائز نہیں اس سے غسل بھی جائز نہیں. کیونکہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ پانی جو رنگ بدل گیا ہے، ٹھیک ہے، ناپاک ہے، اچھا ہم اس سے غسل نہیں کرتے تو کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ لیکن جو پانی وضو کے قابل نہیں وہ غسل کے قابل نہیں، اور جو پانی وضو کے قابل ہے اسے غسل بھی کیا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے یا پھر تالاب وغیرہ میں پانی کی اچھی مقدار ہوتی ہے، اگر اس میں نجاست پڑنے کا معلوم نہ ہو تو کیا اس کو وضو اور غسل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بالفرض ایک تالاب ہے یا پھر حوض ہے، یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین میں چھوٹے چھوٹے گڑھے ہوتے ہیں جو بارش ہونے کی صورت میں بھر جاتے ہیں. اگر اس میں نجاست پڑنے کا معلوم نہ ہو تو کیا اس کو وضو اور غسل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل کیا جا سکتا ہے. اگر اس پانی میں نجاست کا پڑنا معلوم نہ ہو تو اس سے وضو اور غسل جائز ہے. لیکن پھر بھی وہ اصول یاد رکھیے گا کہ ٹھہرے ہوئے پانی کو اگر آپ کو استعمال کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا، اس پانی میں سے کچھ پانی لے کر استعمال کرنا ہے. کیونکہ اگر کوئی اسی میں ہی وضو کر رہا ہے، بالفرض وضو کرنے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں کو دھو رہا ہے، پھر کلی کر رہا ہے تو پانی کو اسی میں ڈال رہا ہے، پھر ناک کو بھی اسی میں ہی جھاڑ رہا ہے، تو یہ نظافت کے خلاف ہے کہ اس میں کلی کی جائے، اسی میں ہی ناک کو جھاڑا جائے، یا پھر کوئی اسی پانی میں ہی استنجا کرے. اور ان تمام باتوں کی وضاحت میں پہلے کر چکی ہوں. پھر یہ سوال بھی آتا ہے کہ اگر اس طرح کے پانی میں کوئی چیز ہمارے سامنے ہی گئی ہے جو نجس تھی، گندی تھی، لیکن وہ کوانٹٹی میں پانی زیادہ ہے، اب آپ کے پاس کیا اصول ہے؟ آپ کو اس پانی کو کس اعتبار سے پرکھنا ہے؟ زیادہ کوانٹٹی میں جو پانی ہے اس کو کیسے پرکھنا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بو تو نہیں آ رہی، آپ کہتے ہیں نہیں بو تو نہیں آ رہی. پھر آپ دیکھتے ہیں اس کا کلر تو چینج نہیں ہو گیا، آپ کہتے ہیں نہیں کلر بھی چینج نہیں ہوا. پھر آپ اس کو چکھ کر دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں اس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہے. تو آپ خواہ خواہ کے وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس طرح کی کوئی
قید ہم پر نہیں لگائی کہ اگر آپ نے اتنی بڑی کوانٹٹی میں جو پانی ہے اس میں نجاست جاتے ہوئے بھی دیکھ لی ہے لیکن اس کے اوصاف ٹھیک ہیں تو آپ اس کو ناپاک قرار دے دیں. ایسا شریعت نے نہیں کہا ہے. یہ بات میں نے آپ کو شروع میں ہی بتائی کہ شریعت کی یہ حکمت قابل دید ہے کہ شریعت اس پورے پانی کو ناپاک قرار نہیں دیتی، کیونکہ اس طرح سے اگر حکم آ جاتا تو بہت نقصان ہو جاتا امت کا. کتنا پانی پھینکنا پڑ جاتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے الحمدللہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب پانی بہت بڑی کوانٹٹی میں ہوتا ہے، کثیر مقدار میں ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس ناپاکی کو ایبزارب کر لے اور اس کا ایفیکٹ استعمال کرنے والے پر نہ آئے. ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ وضاحتیں تھیں جس کو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہی تھی. اچھا، ایک اور سوال بھی لوگ کرتے ہیں کہ کیا یہ جو باتھ رومز وغیرہ میں ٹب ہوتے ہیں جس میں بہت سارا پانی بھرا جاتا ہے پہلے اور پھر اس میں لوگ نہاتے ہیں، تو کیا ٹب میں بیٹھ کر نہانا ٹھیک ہے؟ دین اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ٹب میں بیٹھ کر نہانا منع نہیں ہے، لیکن اس بھرے ٹب میں جانے سے پہلے ضروری ہے کہ جسم پر اگر کوئی ظاہری نجاست ہے تو اس کو صاف کر لیا جائے، پھر اس ٹب میں داخل ہوا جائے تو ٹھیک ہے، اس ٹب میں نہانا بھی صحیح ہوگا. لیکن اس طرح سے نہانا سنت طریقہ نہیں ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ وضو یا غسل کے دوران جو پانی استعمال ہو جائے وہ بہہ کر چلا جائے. ہاں، اگر ٹب میں رہ کر اس طرح سے غسل کیا جائے کہ شاور وغیرہ سے پانی آ رہا ہے اور ٹب میں موجود جو ڈرین ہے اس سے نکلتا جا رہا ہے، یعنی استعمال شدہ پانی اس میں جمع نہ ہو، تو اس طرح غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں. لیکن یہ کہ اگر کوئی ٹب میں بیٹھ کر نہا رہا ہے، بھرے ٹب میں بیٹھ کر، تو پھر اس کو سب سے پہلے اپنی ظاہری نجاست کو صاف کرنا ہوگا، یعنی استنجا وغیرہ اچھے سے کر لے اور جب صاف ستھرا ہو کر ہی اس میں داخل ہو اور پھر اس کے بعد وہ نہا کر نکلے تو ٹھیک ہوگا. لیکن بہتر ہے اس طریقے کو اوائڈ کیا جائے. تو اس میں بہت کثیر مقدار میں پانی ہی چاہیے ہوتا ہے، اور پانی کا اسراف بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اسراف تو خیر کسی بھی چیز کا ہو پسندیدہ نہیں ہے، اور پانی تو ایک قیمتی ترین نعمت ہے، اس کا اسراف اللہ کو کسی صورت پسند نہیں. ٹھیک ہے جی، واضح ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ اب جی پوچھیے. دیکھیں، وہم پر ہمارا دین بیس نہیں کرتا. ہمارا دین جو ہے وہ یقین پر بیسڈ کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ دین نے جو بھی پابندیاں لگائی ہیں یا جو رخصتیں دی ہیں ان کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں الحمدللہ. تو جیسے دین اترا ہے نا ویسے اس کو لینے میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نجاستیں ہم اپنی آنکھوں سے ہی گرتی ہوئی دیکھتے ہیں اس ٹینک میں یا پھر اس تالاب میں، لیکن جب پانی ٹھیک ہے تو آپ استعمال کیجیے. کیونکہ پانی سے غسل کرنا، پانی سے وضو کرنا بہرحال بہتر ہے، بہت بڑی نعمت ہے. پانی کا نہ ملنا غسل اور وضو کے لیے یہ بہت بڑی محرومی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیمم کی رخصت دی ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. دیکھیں، نجاستیں مختلف طرح کی ہو سکتی ہیں، جیسے کسی پرندے کا مر کر اس ٹینک میں گر جانا، چوہے کا اس ٹینک میں گر کر مر جانا. اسی طرح سے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جن میں بہتا خون نہیں ہوتا، ان کا ان ٹینکس میں داخل ہو جانا اور وہیں پر ہی مر جانا. اس صورتحال میں جو نجاست ہے اس کو نکالا جائے اور پھر اس میں سے اتنا پانی نکال لیا جائے کہ اس کا وصف ٹھیک ہو جائے، یا اتنا پانی اس میں شامل کر دیا جائے کہ جس کی وجہ سے اس کا وصف ٹھیک ہو جائے، تو پھر دوبارہ سے وہ قابل استعمال ہو سکتا ہے. اور یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں جن میں بہتا خون نہیں ہوتا، ان کے لیے تو میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کیونکہ ان کیڑوں کو ہی نکال لیا جاتا ہے تو پانی اپنے آپ میں صاف ہی رہتا ہے، کیونکہ ان کے جسم سے خون باہر نہیں آتا.
جیسے دیگر جانور وغیرہ کے اس میں پڑ جانے سے گندگی ہوتی ہے، ویسے کیڑے مکوڑوں کے پڑنے سے نہیں ہوتی. اسی طرح سے جو بھی ٹینکس ہوتے ہیں ان کو تو آپ بند کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جو تالاب ہیں، جھیل ہیں، اس طرح کے جو نیچرل سورس آف واٹر ہیں جو بارش ہونے کی صورت میں بنتے ہیں، یا پھر پہاڑوں پر برف پگھلتی ہے تو ایسے تالاب اور جھیلیں وغیرہ بن جاتی ہیں، تو اس صورتحال میں تو پھر آپ ان کو کور تو نہیں کر سکتے. تو اس میں تو ایسی کئی چیزیں پڑتی ہیں. ٹینکس وغیرہ میں تو ابھی آپ دھیان کر سکتے ہیں نا. باقی اس طرح کی جو جھیل اور تالاب وغیرہ ہیں، تالاب بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں اور جھیلیں بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں جو دریا کی شکل دیتی ہیں، حالانکہ وہ دریا ہوتی نہیں ہے، ان کا پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، لیکن ریفل ہوتا رہتا ہے بارش سے یا برف کے پگھلنے سے، وہ ریفل ہوتا رہتا ہے. لیکن وہ ریفل تب ہوگا نا جب بارش ہوگی، وہ ریفل تب ہوگا نا جب برف پگھلے گی. ٹل دین تو وہ وہی کوانٹٹی ہے پانی کی، اس میں کوئی پانی بھر نہیں سکتا. ٹھیک ہے، لیکن مسجدوں وغیرہ میں حوض ہوتے ہیں اور وہ حوض کافی بڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے حوض کا پانی بھی شیلٹر کے ساتھ کور کر دیا جاتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ہی حوض کور کیے جائیں. تو بس بیٹا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر اس میں پڑ گئی ہے تو اس کو نکال لیا جائے. وصف اگر کوئی بھی چینج نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، ایز اٹ از ہی رہنے دیا جائے پانی کو. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں وہ نجاست پڑی ہوتی ہے نا، صرف اسی کے آس پاس کا پانی جو ہے وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے پانی کو بکٹ سے بھر بھر کے باہر نکال دیتے ہیں اور پھر اس میں ریفل کر دیتے ہیں فریش واٹر، تو وہ پانی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی پورے کے پورے پانی کو پھر بھی ضائع نہیں کیا جاتا. وہی والی بات ہے کہ امت کو منیمم نقصان ہو اگر کوئی ایسی سچویشن پیش آ جاتی ہے تو. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جب تک الگ الگ طور پر واضح نہ کی جائیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے اس کو الگ الگ واضح کرنا ضروری تھا. ٹھیک ہے. اب اس بارے میں اگر آپ سے کوئی رہنمائی مانگے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ جی یہ تینوں احادیث میں اس طرح کے احکامات بیان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ جو پہلی حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے سے منع فرمایا ہے، اگر آپ اس میں جو فیہی کا لفظ ہے اس میں منہو کا بھی معنی شامل کر دیں نا تو اتنی گڑبڑ ہو جائے گی اس کی انڈرسٹینڈنگ میں. فیہی کا کیا مطلب ہے کہ اس میں جا کر نہیں نہا سکتا، اور منہو کا کیا مطلب ہے اس سے لے کر بھی نہیں نہا سکتا. تو آپ سوچیں کہ آپ کتنا رانگ کانسیپٹ لوگوں کو دے دیں گے. سمجھ آیا؟ جو پہلی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنبی کو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اس میں فی ہی کے لفظ ہیں، یعنی اس میں کوئی داخل ہو کر نہیں نہ سکتا، گوتا نہیں لگا سکتا. منہو کا معنی دے دیں تو کیا معنی ہو جائے گا کہ اس ٹھہرے ہوئے پانی میں سے جنبی لے کر بھی نہیں نہا سکتا کچھ. تو کیوں نہیں لے کر نہا سکتا؟ لے کر نہا سکتا ہے. لیکن آگے جو دو احادیث ہیں اس میں فیہی اور منہو دونوں کے لفظ ہیں کہ اگر کسی نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کر لیا، اب اس میں جا کے یا اس میں سے لے کے پانی نہ وضو کر سکتا ہے نہ غسل. سمجھ آئی بات؟ ٹھیک ہے کہ نہیں آئی سمجھ میں؟ ابھی بھی آ گئی نا؟ یعنی آگے والی جو دو احادیث ہیں اس میں منہو اور فیہی دونوں کے لفظ آ رہے ہیں کہ وہ پانی اب نجاست والا ہو گیا، اس میں سے کچھ پانی لے کر بھی کوئی نہیں نہا سکتا اور اس کے اندر داخل ہو کر بھی کوئی نہیں نہا سکتا. ٹھیک ہے جی، واضح؟ چلیں الحمدللہ، یہ ٹاپک تو الحمدللہ یہاں مکمل ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.